السلام علیکم. جہازیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. یہ مشترکہ ویلاگ یا ویڈیو ہے جس میں طیب بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہیں, سبین شہباز بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم تینوں اس ویڈیو میں دو موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ دراصل 8-9 کیسز تھے جو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی. یہ وہی معاملہ ہے جس پہ ایک ٹیسٹ بھی بڑا زیر بحث رہا کہ جھوٹ بولنے والی مشین کا ٹیسٹ تھا, جس پہ عمران خان کا یہ موقف تھا کہ پروسیکیوشن مجھے جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ پھنسانے کے لیے یہ اٹیمپٹ کر رہی ہے. اس پہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ علیمہ صاحبہ نے ایک کورٹ سے رجوع کیا اور کہا جی کہ پاور آف اٹارنی پہ سگنیچرز نہیں کروائے جا رہے. اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کیا ہوئی, سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دوسرا موضوع خاصا اہم ہے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے بدامنی, یہ اہم ایشو ہے, اور اس کے اوپر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. علی امین گنڈا پور نے کچھ باتیں کہیں, وہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی تھیں اور اس کے اوپر پہلے بھی خاصا بھونچال رہا, لیکن اب کی بار جو گفتگو ان کی طرف سے کی گئی ہے اس کے بعد ایک نئی ڈسکشن جو ہے وہ چل پڑی ہے. بالخصوص یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والا معاملہ ایک مرتبہ پھر, اور پھر فیض حمید جو سابق DGI تھے, ان کا کردار KP میں کیا رہا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خاصی اہم ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے. سبھی طیب سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے طیب میں جو ڈان اخبار نے جو رپورٹ کیا ہے اس ایونٹ کو, جو علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, انہوں نے کہا کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دی CM claims these good Taliban were arrested and areas were cleared by the police, but they were allegedly released by the intelligence agencies. Now the good Taliban have come again. Please, these good Talibans are not acceptable, and if you really want to keep them, give them uniform and send them to India occupied Kashmir, he said, adding that the government would take action against anyone carrying arms. The CM claims these good Taliban were arrested and areas were cleared by the police, but they were allegedly released by the intelligence agencies. Now the good Taliban have come again. Please, these good Talibans are not acceptable. یہ وہی بات میں دہرائی. اور پھر ساتھ ہی reading further from the declaration, the CM said the drone attacks being carried out by both sides, the security forces and the terrorists, were causing civilians death. The MPC declared quadcopters would not be used anymore for action against militants, he added. تو جہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی, وہیں پہ اس کے اوپر پھر جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, انہوں نے 2 ٹویٹس انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا گزشتہ روز جس میں سما ٹی وی کا ایک چلنے والی خبر کا اسکرین شاٹ, بریکنگ نیوز کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور, اس پہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے. اور پھر دوسری بات انہوں نے لکھی کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر مہینے دیتا ہے. بالکل. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہازیب, بات بڑی سادہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے نا خیبر پختونخوا میں, پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے سربراہ ہیں, کسی کو طالبان خان کا ٹائٹل نہیں ملا. بانی PTI کو ایک طالبان خان کا ٹائٹل ملا ہے, تو وہ ایسے تو نہیں مل گیا نا. اس سے کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ طالبان کے ساتھ اگر ہمدردانہ رویہ کسی نے اختیار کیا تو وہ تحریک انصاف کے بانی کا خود ہی ہمدردانہ رویہ ہے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ان طالبان کو
پاکستان میں واپس لے کے آنا، ان کی ریہیبلیشن کرنا، اور شاید اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے پارلیمنٹ میں وہ بلاول بھٹو زرداری کے گونجتے ہوئے الفاظ بار بار مجھے وہ ان کی سماعت سنائی دیتی ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب صدر عارف علوی تھے اور وزیر اعظم عمران خان تھے اور اس ٹائم طالبان کو یہاں پہ ریہیبلیٹ کرنے کی اٹیمپٹس ہو رہی تھیں، اور تو اس ٹائم بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ یہ کس کو آپ نے بٹھا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے گلا شکوہ کرتے ہوئے، کہ آپ نے جو جنگ جیتی ہے دہشت گردی کے خلاف، وہ آپ کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ طالبان کے خلاف جو ہم نے جنگ جیت چکے، جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت چکے، وہ تحریک انصاف کی وجہ سے وہ جو ہے شکست میں بدلی۔ آپ سوات میں کئی ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ طالبان کو ریہیبلیٹ کیا گیا، پتہ نہیں کتنے ہزار، کوئی 35,000 کا ایک فگر آتا ہے، تو مختلف دعوے کیے جاتے ہیں کہ اتنے طالبان ریہیبلیٹ کیے گئے، ان کی فیملیوں کو، اور ایون خیبر ادھر افغانستان کی جیلوں سے لے کے یہاں پہ ان کو بسایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی ہے۔ اور پھر صوبائی حکومت پہ صرف ابھی علی امین گنڈا پور نہیں، اس سے پہلے بھی جو صوبہ کی صوبائی حکومت تھی کے پی کے میں، اس پر بھی یہی الزامات تھے کہ وہ جو ہے طالبان کو بھتہ بھی دیتی ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور وہ شیڈو گورنمنٹ اپنی کیب یاد ہے ایک دفعہ سوات کے اندر کچھ عرصہ قبل جب مراد سعید بھی باہر تھے اور چیزیں تھی، تو وہاں پہ طالبان آ گئے اور وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، مراد صحیح نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب علی امین گنڈا پور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گورننس جب آپ نہیں ہوگی، مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے وہ الفاظ یاد ہے، ایک بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو چیزیں ہم ان کو کلیئر کر کے دے دیتے ہیں، دہشت گردوں سے کلیئر کر کے، تو اس کو پھر سنبھالنا جو ہے وہ سول حکومت کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سول حکومت جب اس میں لا اینڈ آرڈر کو نہیں سنبھال سکتی، اس چیز کو اس میں گورننس نہیں لے کے آتی، اور وہاں پہ پھر طالبان صاحب ذرا انہوں نے آنا یا آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں جب ایک علاقہ کلیئر ہو گیا تو اس پہ پھر پولیس کی ریٹ انہوں نے قائم کرنی ہے۔ تو پہلے تو اسٹیٹ کا ریٹ نہیں تھا، فوج نے اسٹیٹ کا ریٹ بحال کیا، پھر پولیس کا ریٹ تو انہوں نے قائم کرنا ہے نا، وہ یہ نہیں کر رہے۔ اب آج یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب ہم گرفتار کرتے ہیں، مجھے بتائیں خیبر پختونخوا اور خاص کر ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ چلے جائیں، یہاں سے آپ اسلام آباد سے آگے نکلیں گے، ڈیرہ اسماعیل خان والی جو موٹر وے پہ ہے، کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے والا نو ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ دن دہاڑے طالبان گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو آس پڑوس کے وہ ڈویژن ہے نا، اس کے آس پڑوس کے جو اضلاع ہیں، وہاں سے پولیس کو تھانوں کو کس نے شفٹ کیا، وہاں سے ہسپتال کو سرکاری جو دفاتر ہیں وہ کس نے شفٹ کیے، وہ اسی صوبائی حکومت نے کی ہے نا، وہاں سے سال 1.5 سال پہلے انہوں نے شفٹ کی ہے نا، جب اس کی حکومت بنی، اور اسی ٹائم طالبان کا راج بھی قائم ہو گیا۔ اور پھر مجھے بتائیں یہ جو اے پی سی بلائی گئی ہے، مجھے یاد ہے اے پی سی بلائی تھی پارا چنار والے واقعے کے فوراً بعد گورنر خیبر پختونخوا نے، اس میں تحریک انصاف کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ نے آنا ہے، انہوں نے ریجیکٹ نہیں کی تھی، لیکن سب کو پتا تھا کہ دعوت دی گئی اور انہوں نے ریجیکٹ کی اور وہ سارا کچھ۔ تو اے پی سی یہ کون سی اے پی سی ہے جس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، جس میں جے یو آئی فے نہیں ہے، جس میں مسلم لیگ نون نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ صوبے میں بچی کون سی پارٹی ہے؟ صرف تحریک انصاف کی اپنے چند لوگ بٹھا کے کہہ دو کہ یہ اے پی سی ہے، یہ کون سی اے پی سی ہوگی جس میں احمد ولی خان والے لوگ نہیں ہیں، جس میں اے این پی کے لوگ نہیں ہیں؟ تو یہ کون سی اے پی سی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور آپ نے ایک سو کارڈ اے پی سی بلا کے اور 100 کارڈ اعلامیہ کر کے، اور آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈرون استعمال نہ کریں، کیا مطلب ہے اس سے؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ خود فیسیلیٹیٹر ہے علی امین گنڈا پور اور صوبائی حکومت طالبان کی۔ اچھا، ایک خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس وقت صورتحال ہے یا نہیں ہے، وہ خبر سبین یہ تھی کہ کچھ کورٹس جو لوئر جوڈیشری کی عدالتیں کچھ ایسی تھی ایسے علاقوں میں جہاں پہ باقاعدہ میں نے سنا کہ ریکویسٹ کی گئی کہ جی ان عدالتوں کو شفٹ کیا جائے، شفٹ کیا جائے۔ اب کی صورتحال کا بہرحال مجھے نہیں پتا۔ وہ شفٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، ایک سیاسی نوعیت کی بھی ایک صورتحال ہے، اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا۔ 5 اگست کو علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا 5 اگست کو پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہم نے ایک تحریک کہہ رہے ہیں شروع ہے اور وہ پیک پہ جائے گی۔ قاسم سلیمان ایک کی آمد ایسے بھی وقت میں متوقع ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کنفرم کر رہی ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ آئیں گے۔ اب امریکہ میں وہ اس وقت ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر یہ الزام بھی لگتا رہا کہ نومبر میں جو یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے فیلئر کے ذمہ دار جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ تو کیا
یہ بھی ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور اس پروٹیسٹ سے چاند چھڑوانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ سر بالکل ہو سکتا ہے، اور میری پرسنل اسسمنٹ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط، لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ جان بوجھ کے پبلسٹی اسٹنٹ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے شاید 1 مہینہ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب سیدھا چیف جسٹس کی عدالت میں چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، گو کہ اس وقت کے پی کے میں بجٹ سیشن چل رہا تھا، اور بجٹ سیشن تقریباً ختم ہو رہا تھا، بس ایک آدھ دن میں وہ اس پاس ہو وقت جانا تھا۔ قائم مقام بجٹ منظور کرا کے آیا جسٹس تھا۔ منصور علی شاہ صاحب، جی چیف جسٹس صاحب نہیں تھے تو، لیکن ان کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے موجود تھے، وہ ان کو سیدھا چیف جسٹس کی عدالت میں لے گئے، چیف جسٹس وہاں پر نہیں تھے۔ تو علی امین گنڈا پور کا یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، وہ ایسے پبلسٹی اسٹنٹ وقفے سے کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے احتجاج کی بات کی تو بالکل 26 نومبر احتجاج فیل ہوا، اس میں علی امین گنڈا پور کو کہا جاتا ہے۔ اگست میں ایک احتجاج ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو پنڈی لیاقت باغ آنا تھا، اس احتجاج کا ناکامی کا ذمہ دار پارٹی کی انٹرنل قیادت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو قرار دی رہی ہے۔ اور پارٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، کور کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تو علی امین گنڈا پور کسی کور کمیٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوتے، شرکت نہیں کرتے، نہ بذریعہ زوم آتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو کردار ہے وہ اس وقت بہت زیادہ، آپ یہ کہہ لیجئے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس سائڈ پر کھیل رہے ہیں۔ مشکوک ہے، بالکل مشکوک کہہ لیجئے کہ وہ مشکوک نوعیت کا کردار ہے، کہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کے پی کے میں سینیٹ انتخابات آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر ان کے پاس چانس تھا کہ وہ عمران خان سے جا کر ملتے، اور اگر عمران خان کو، جو کہ سپریم کورٹ میں کہہ کر گئے کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی کی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو عمران خان سے ملاقات کا میرے خیال ہے ان کے پاس اتھارٹی تھی، اور وہ جا سکتے تھے ملاقات کے لیے، ریکویسٹ کر سکتے تھے، یا گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر لیتے کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ لیکن بجٹ پاس ہونے سے ایک دن پہلے آپ سپریم کورٹ آ رہے اور آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تو علی امین گنڈا پور 26 نومبر کا جو احتجاج تھا، اس میں بشرا بی بی یہ کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور کے کہنے پہ وہ واپس گئی تھی، وہ ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے تھے، 7th ایونیو کے پاس تھے، لیکن علی امین گنڈا پور کے کہنے پہ جو ہے واپس گئی تھی۔ لیکن کچھ اطلاعات، چونکہ میں اس وقت گراؤنڈ پہ موجود تھی، تو علی امین گنڈا پور صاحب مجھے 5 بجے کے بعد اس روڈ پر نظر نہیں آئے، کہیں دور دور تک مجھے تو نظر نہیں آئے، پتہ نہیں شاید کسی گلی میں ہو یا کہیں اور جا کر انہوں نے بھی گاڑی چینج کی ہو تو پتہ نہیں، لیکن اس وقت ڈرامے تو بہت وہ کرتا ہے، اکتوبر کا احتجاج تھا جس میں وہ موٹر وے سے آئے تھے، پھر 12 اضلاع کراس کر کے گئے تھے۔ اس میں بھی آپ نے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس احتجاج کی بھی ناکامی کا جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ذمہ دار علی امین گنڈا پور کو قرار دے رہی ہے۔ عمران خان کی اپنی بہن یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سائڈ لائن کیا ہے، اور اس کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے نام لے کر کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سیریس نہیں ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں اس وقت تک نظر بھی نہیں آ رہے کہ وہ اس طرح سے عمران خان کی رہائی کو لے کر سیریس ہو۔ تعلق رہا عمران خان کے بیٹوں کے آنے کا، تو سر بڑے ایک کلوز سورس سے بات ہوئی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ وہ بھی ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا علیمہ خان کی جانب سے، انہوں نے بس ایک بات کر دی، اور پھر اس کے بعد 1-2 ملاقاتیں ان کی ایسی ہو گئیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، لیکن اس وقت تک وہ پاکستان نہیں آ رہے، کوئی چانس نہیں۔ صحیح ہے، کیونکہ اس میں میں تھوڑا ایڈ کروں کہ جو جتنا میں جان رہا ہوں جمیمہ گولڈ سمتھ کو، تو وہ یہ کہہ رہی ہے، یا اس کے ایک سٹیٹمنٹ آئی میرے سامنے سے گزری، اب کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، کہ میں اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ پاکستان نہیں بھیجوں گی۔ اور دوسرا ایک ایشو اور بھی ہے، ایشو یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو وہ یہاں پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا پاکستان کے شہری ہیں، یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں اس کا سٹیٹس کے لیے اچھا سنیں سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حوالے سے کہ ہاں تو بات تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ اگر ویزے پہ آئیں گے تو وہ پھر یہاں پہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، بھائی لا ہے چیز، شہری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ڈوئل شہری ہیں تو پھر صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ چیزیں ابھی تک ہمیں بھی کلیئر نہیں ہے، اور کسی بھی پی ٹی آئی والے کو کلیئر نہیں ہے، لیکن کل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ یا کہیں یہ بات ضرور ہوئی کہ آف دی ریکارڈ ہم چیزوں کو رکھ رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے بھی صحیح اور یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف 5 اگست کے لیے ورکر کو موبلائز کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے، لیکن وہ اٹیمپٹ ویسے علی امین گنڈا پور نے اس کو بھی ذیل کر دیا تھا کسی حد تک، کہ وہ کہہ رہا تھا 90 روز بعد ہم خان کا معاملے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا تحریک انصاف اس حوالے سے 5 اگست کی کیمپین کے لیے جو پہلی میٹنگ کی پی ٹی آئی کی جو کے پی کے اسمبلی میں ہوئی تھی، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب اپنا پورا قافلہ لے کر 30-35 گاڑیاں تھیں، سارا موٹر وے کے ذریعے وہ لاہور گئے، اور وہ ایک مخصوص شخص کو سینٹ کا ٹکٹ دلوانے کے لیے، آفریدی صاحب کو، مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ دلوانے کے لیے گئے تھے، اور وہ ٹکٹ ان کو وہاں پر دیا، ان کے فارم ہاؤس پہ ساری تقریبات ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ تو جو پہلا اجلاس تھا عمران خان اس 5 اگست کو جو تحریک ہے، یعنی کہ عمران خان کے انسٹرکشنز ہیں کہ 5 اگست کو تحریک پیک پر ہو، تو اب 5 اگست کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے جو پہلا اجلاس تھا اسی میں علی امین
गंडापुर ने ये ब्लंडर किया कि वो हम्म। पूरी क़यादत को लेके हाँ। लाहौर चले गए, और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये हमारा पार्टी का एक इजलास है, उसके लिए हम लोग लाहौर जा रहे हैं। हालांकि पार्टी का इजलास अगर हो तो पहले चीजें जो है वो होती हैं, एजेंडा होता है या कुछ इस तरह से, लेकिन इस इजलास में जो इजलास वो गालबन 17 या 18 जुलाई को हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये पहला इजलास था, और उसी में अली अमन गंडापुर ने इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शन था उसको साइड लाइन किया है। अच्छा, दूसरी खबर पे भी हमने बात करनी है। इससे पहले एक कमेंट तैयब मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा डॉन अखबार में खबर छपी थी सिरिल अलमेडा की, और बिल्कुल। उस स्टोरी की वजह से फिर मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत को बड़ी परेशानियों का सामना परेशानी, सही है। बाकायदा फौज और उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लड़ाई और नोटिफिकेशन बिल्कुल। रिजेक्टेड जो DGISPR ने, वो बिल्कुल। यही इशू था, गुड तालिबान बैड तालिबान बिल्कुल। वाला। तो पहले तो ये ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है KP में, बिल्कुल। तो उन्होंने पहली स्टेटमेंट जो दी इस पूरे सिनेरियो में, उस पे तो उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि PTI खुद अपने अंदर तब्दीली लेके आए। बिल्कुल। तो अब की जो सूरत हाल है, क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने के हवाले से फिर कुछ बातें हो रही हैं? क्या JUI भी कोई CM अपना ला सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से? मेरी इतलात के मुताबिक तो अगर कोई मूव हो तो नंबर गेम बहरहाल पूरा इस है। मामले पे पूरा है, लेकिन देखें ये सूरत हाल किधर जाती है। अच्छा, दूसरा इशू जो है वो आपको याद होगा कि इमरान खान की 7 या 8 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें खारिज की थी, तो उस हवाले से अपील दायर करने का फैसला PTI ने किया है। ठीक है। तो इसी हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी डिवीज़न के कोर्ट है, उसने एक ऑर्डर जारी किया है, और ये इसलिए ऑर्डर जारी हुआ कि एक नई दरख्वास्त जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर और मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट की तरफ से जमा करवाई गई, जिसमें जेल हुकाम को हिदायत देने की इस्तदा की गई कि वो मुलजिम इमरान अहमद खान से दस्तखत शुदा पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा हासिल करें, ताकि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इन अहकामात के खिलाफ अपील दायर कर सकें, जो हाई कोर्ट ने 24 जून 2025 को जो फैसला दिया था, जिसके ज़रिए उनकी बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी। इस हुक्म की एक नकल सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी को भेजी जाएगी, और इन्हें हिदायत की जाती है कि वह मज़कूरा वकालतनामे पर मुलजिम इमरान अहमद खान के दस्तखत यकीनी बनाएं, जिसकी जेल हुकाम से बाकायदा तस्दीक हो, ताकि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। ज़रूरी कार्रवाई आज ही हर सूरत की जाए और रिपोर्ट कल तामील के बाद जमा करवाई जाए। अब तैयब एक कानूनी फोरम है, और आपको पता है कि हाई कोर्ट से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गालिबन 30 दिन का टाइम होता है अपील फाइल करनी है। तो 30 दिन का टाइम क्यों नहीं मिलना चाहिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए? इस ऑर्डर पे अब तो खैर तामील हो जाएगी, लेकिन डिले आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही इस पूरे इशू पे इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कितनी दरखास्तें दायर की हैं। जजेस वाले मामले पे हर दूसरे तीसरे रोज किसी न किसी इशू पे तरीके इंसाफ के बानी की जानिब से एक दरखास्त आती है। कभी वकालतनामे का इशू नहीं बना है, कभी पावर ऑफ अटॉर्नी का इशू नहीं बना। जजेस सीनियरिटी केस के अंदर बानी PTI की अभी आपने हाल ही में अपने रिपोर्ट की कि वो इंट्रा कोर्ट ICA भी आ चुकी है, उस पर भी वकालतनामा का इशू नहीं था, उससे पहले भी जो थी। तो ये अब इशू क्यों बनाया जा रहा है? ये सोचने की बात है। अब ये भाई टाइम नहीं दिया जा रहा, फलां नहीं दिया जा रहा, मशीन वाला मसला भी था। ये बेसिकली ये केस तो वही है ना जिसमें GHQ हमला केस भी है और भी काफी सारे केसेस हैं, और उसमें जो पंजाब की प्रोसिक्यूशन आई थी यहाँ पे कि झूठ पकड़ने वाली मशीन, और फिर बात वो मेरी बड़ी मशहूर हुई कि एक साइड पे झूठ बोलने वाली मशीन है, एक साइड पे झूठ पकड़ने वाली मशीन है, तो कैसे ऐसे हो सकता है? तो बहरहाल खैर मामला ये है कि अब उसको तो हक है ना अपना कानूनी तौर के ऊपर, वो हर फोरम पे जा सकते हैं और वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं फिर भी मुझे लगता है कि रुकावट कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। जो अडियाला जेल ने पिछले दिन अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने भी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में भी आप देख लें उसको क्या क्या चीजें जेल के अंदर भी अवेलेबल है। वकला से आए रोज वकीलों से तो मुलाकात होती है, सुलेमान सफदर से भी मुलाकात होती है, तो भाई आप दस्तखत ले लें, उससे अंगूठा लगवा लें, जो भी आपने करना है, बायोमेट्रिक भी कराना है। वरना हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का सिर्फ नाम ही चलता है। भाई खान की ये दरखास्त है, ये कभी शुएब शहीन दायर कर देता, कभी कौन कर देता, कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये जेली दरखास्त है।
یہ بوگس درخواست ہے. کبھی سپریم کورٹ کی جانب سے جب بھئی یہ بڑا فورم ہے وہاں پہ کھڑا ہوا ایک وکیل سینئر وکیل ہوتا ہے, وہ جب عمران خان کے بہاف پہ ایک اپلیکیشن ڈالتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ آپ کا وکالت نامہ درست نہیں ہے؟ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں, سوری ٹو سے, کہ جی ہمیں پاور آف اٹارنی نہیں دی جا رہی, ہمیں دستخط نہیں کرنے دیے جا رہے. بھی دستخط کرنے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پہ فوری دستخط ہو جاتے ہیں. کتنی چیزوں پہ دستخط ہوئے, وہاں سے عمران خان بیٹھ کے ٹویٹ کروا سکتا ہے, تو کیا وکالت پہ دستخط نہیں کر سکتا وکالت نامے پہ؟ یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے, میں اور اس کو اور کچھ نہیں سمجھ رہا. صرف ایک یہ ہے کہ جی وہ ایک کہ جی خان صاحب کو اتنا انہوں نے ایسولیٹ کیا ہوا ہے کہ دستخط بھی نہیں کرنے دے رہے, پاور آف اٹارنی بھی نہیں دے رہے. یہ ایک صرف وہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ورنہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. سبین, آپ طیب بلوچ صاحب کی ان باتوں سے متفق ہیں یا بیچ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر ہم کنکلوڈ کریں؟ سر ایڈ تو میں نہیں کروں گی, لیکن میں ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ ان کا ظاہر ہے قانونی طور پر ان کا حق ہے, وہ فائل کرنا چاہ رہے ہیں بے شک کریں, لیکن میں پہلے اس پہ آپ سے کلیئر لوں گی, اس کے بعد پھر میں کلیئر کروں گی, پھر میں اپنا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو اس پہ دیتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ وہ فیصلے عمران خان کے خلاف آئے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے تو عمران خان کے سائن ہونا ضروری ہے. طیب صاحب جو بات کریں ججی سینئرٹی والا معاملہ تھا, اس کے علاوہ دیگر کیسز سپریم کورٹ کی حد تک جو ہیں وہ عمران خان کے ذاتیات پر تو نہیں تھا نا, پرسنل عمران خان کو انہوں نے پرسنلی عمران خان کو تو افیکٹ نہیں کیا تھا, تو اس کے لیے عمران خان کے دستخط ضروری نہیں تھے. پھر میں اس پہ کمنٹ کرتی ہوں. ہاں, میرے خیال میں یہ اب اس پہ پاور آف اٹارنی کی تو ان کو ضرورت ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ ایک قانونی فورم ہے, اس کو دستیاب ہونا چاہیے. تو وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو دوسری بات کر جی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ان کا قانونی حق ہے, اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً کرنا چاہیے. لیکن طیب صاحب نے بات کی کہ وہ آئسولیٹ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے, تو آئسولیٹ تو نہیں کیا ہوا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ بڑا ایزیلی ایکسیس ہے, تو عمران خان تک کسی کو بھی ایزی ایکسیس نہیں ہے اس وقت تک. 2 دن ہے, منگل اور جمعرات, دونوں دن عمران خان کی ایک دن ہیئرنگ ہوتی ہے اور بہنوں کی ملاقات ہے, دوسرے دن وکلا کی ملاقات ہے, اور اس میں بھی کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں. تو عمران خان سے ملنے کے لیے جو بھی اندر جاتا ہے یا تو اس کو 2-3 گھنٹے بٹھا کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں اسے 2-3 گھنٹے بٹھا کے اور پھر اس کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے. تو ایزی ایکسیس والی بات ہے تو وہ عمران خان تک اس وقت تک کسی کو نہیں ہے. وکلا جاتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے ان کو جانے دیا جاتا ہے. عمران خان کی بہنیں بھی پروسیس تھوڑا ایک سا پروسیس ایسا ہے, ہے لیکن وہ جس میں جی یہ تو طے ہے نا کہ ہفتے میں ڈیز سے ہے نا کہ یہ فلاں دن وکیلوں کا ہے, فلاں دن اس کی فیملی کا ہے. تو اس میں جب ہے ابھی وہ کر رہی ہیں, اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم ہم نے ارجنٹ کرنا ہے, اور ٹائم بھئی آپ کے پاس 30 دن تھے, ہاں آپ کر لیتے, چلے یہ بھی ٹھیک ہے نا. وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب ایک فیصلہ آپ کے خلاف آیا اور آپ کو پتہ ہے اس فیصلے کے خلاف, یہ تو پھر وکلا کی ہاں وہ وکلا کی, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے کیسز آپ دیکھ سکتی ہو جس میں خان کو نقصان اس کے وکیلوں کی وجہ سے پہنچا ہے, میجورٹی کیسز. تو بہرحال جی ایک کمنٹ اینڈ میں ایک باتوں میں سے بات ایک نکل آئی, اور وہ یاد کچھ یوں آئی کہ کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک وکیل صاحب عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے, تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ یار تم فلاں ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تم نے وہ جو فلاں بات کی ہے نا, تم نے صحیح پی ٹی آئی کو نا صحیح آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا صحیح, لیکن اس کے باوجود جیل تو بہرحال جیل ہی ہوتی ہے. تو سہولیات ٹھیک ہیں, لیکن قید اس کے باوجود بھی قید تو قید ہی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.